خبر ہے کہ گزشتہ روز آصف علی زرداری اور شہباز شریف ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ پر بے جا تنقید کی۔ سابق صدر نے کہا وہ الیکشن کا حصہ تھا، اس سلسلے کو ختم کیا جائے۔ تفصیلات حسن رضا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کے بعد حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ۔ گزشتہ رات سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر ان کی رہائش گاہ پر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات سے قبل دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے الیکشن کمپین میں تنقید پر گلے شکوے کیے۔ شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ پر بے جا تنقید کی، جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ وہ الیکشن کا حصہ تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ میاں صاحب، آپ بھی تو جلسوں میں پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے ہیں، اب ہمیں حکومت سازی کے لیے معاملات طے کرنے چاہیے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا جمہوریت میں استحکام کے لیے مل کر فارمولے طے کرنا ہوں گے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، مخلوط حکومت کے انکار سے اقرار تک کا سفر۔ مخلوط حکومت سے انکاری نواز شریف کی رزلٹ کے بعد اتحاد کی اپیل۔ خدا کے لیے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، رزلٹ سے پہلے کا یہ بیان تھا، اور سب پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں۔ نواز شریف کا الیکشن رزلٹ کے بعد کا یہ بیان ہے، اور نون لیگ کے قائد نواز شریف نے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے وقت کہا تھا خدا کے لیے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں، اور رزلٹ آنے کے بعد وہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ سب پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں۔ یوں ان کی ممکنہ وکٹری سپیچ مفاہمت کی اپیل کی گاڑی پر سوار ہو گئی۔ حکومت کا نام نہ لو، خدا کے واسطے صحیح ایک پارٹی جو ہے اس کو میجورٹی ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو ایک پارٹی جو ہے اس کو پورا مینڈیٹ ملنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر حکومت بنا سکیں، اس لیے ہم اپنا ان اتحادی پارٹیوں کے ساتھ جو کہ اس الیکشن کے اندر کامیاب ہوئی ہیں، ہم ضرور ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شراکت کریں، ہماری حکومت ہم مل کر بنائیں اور مل کر پاکستان کو مشکلات سے نکالیں۔ ہمارا جیتا ہوا امیدوار اگر دوسری طرف گیا تو تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی منڈی لگا کر بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما حامد خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے حکومت بنانا پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے۔ پی ٹی آئی کو پاکستان میں ووٹ دیے ہیں، سب سے ایبسولوٹ میجورٹی پی ٹی آئی کو ملی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی، دونوں صوبائی اسمبلیوں میں بھی، بلکہ وہاں تو 80% سیٹیں ہماری ہیں کے پی میں، اور پنجاب میں بھی یہ دھاندلی کر کے ہمارے تعداد کم کر رہے ہیں، اپنی بڑھا رہے ہیں۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے ہیں وہ آزاد نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے، اور پی ٹی آئی کو فارملی جوائن کر کے اس کا حصہ بنیں گے اسمبلیوں کا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا حق حاصل ہے آئین کے تحت کہ ہمیں خواتین کی اور مائنورٹی کی سیٹس بھی اسی تناسب سے ملے۔ چند ایک سیٹیں جو ہم نے جیتی ہوئی تھی، جو ہم سے چھینی گئی ہیں، اور جو ہارے ہوئے تھے ان کو دی گئی ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو حکومت تو ہماری ہی تھی۔ جماعت اسلامی نے 8 فروری کے انتخابات کو غیر شفاف قرار دے دیا۔ امیر جماعت اسلامی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ سراج الحق کہتے ہیں کہ جعلی ووٹوں سے بنی اسمبلی کو نہ عوام قبول کریں گے نہ بین الاقوامی دنیا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے عام انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ملک میں شفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا۔ کراچی کو اس جماعت کے حوالے کر دیا گیا ہے جس کی عوام میں پذیرائی نہیں، جبکہ پنجاب میں بھی رات گئے نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ایسے انتخابات کی کوئی ساکھ نہیں، اسے قوم قبول نہیں کرتی۔ الیکشن کمیشن نے ایک چوتھے نمبر پر پارٹی کو اٹھایا جس کا نام ایم کیو ایم ہے۔ ماضی سے کوئی سبق نہیں لیا گیا اور کراچی کو ایم کیو ایم کے حوالے کیا جا رہا ہے، جس کو ہر قیمت پر مسترد کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس مصنوعی طریقوں سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی جو کوشش ہے یہ کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوگی۔ حکومت سازی کے لیے لگائے جانے والی منڈیاں جمہوریت کے لیے تباہ کن ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے انتخابی دھاندلی پر اپنے مطالبات نہ مانے جانے پر احتجاج اسلام آباد تک پھیلانے کا عندیہ دے دیا۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تاحال کسی قسم کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا ابھی آزاد اراکین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نتائج مکمل ہونے تک پیپلز پارٹی کا اپنے پتے شو نہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ اسی حوالے سے احوال جانیں گے، محمد یاسین ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسین بتائیے کیا وجہ بنی ہے کہ آصف علی زرداری نے لاہور سے اسلام آباد کو رخ کر لیا؟ جی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے ابھی کچھ دیر قبل لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کل صبح لاہور سے اسلام آباد چلے جائیں گے۔ اور واضح رہے کہ کچھ دیر قبل ہی پیپلز پارٹی کے باوزوق ذرائع نے بلاول ہاؤس کے باہر آ کر میڈیا کو بریف اس طرح کیا کہ انہیں بتایا گیا ذرائع نے کہ جو نون لیگ کے میڈیا ہے وہ مختلف فیک خبریں میڈیا کو دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال جو ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا حکومت سازی کے حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اور ذرائع نے باوثوق ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پیپلز پارٹی کا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور نتائج کے مکمل طور پر آنے تک جو ہے پیپلز پارٹی اپنے جو پتے ہے وہ شو نہیں کرے گی۔ آصف علی زرداری اگلے چند روز جو ہے وہاں مصروف ہوں گے، اس لیے آئندہ اگلے چند روز تک کسی قسم کی نون لیگ سے کوئی ملاقات کا بھی امکان نہیں ہے۔ آج سارا دن جو افواہیں اور خبریں گردش کرتی رہیں ان کی یوں یہ پیپلز پارٹی کے باوثوق ذرائع نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس طرح کی خبروں پر دھیان نہ دیا جائے، یہ شاید نون لیگ کا جو میڈیا ہے وہ جو نیشنل میڈیا اس کو مس گائیڈ کر رہا ہے، اس لیے ان خبروں میں اب تک اس خبروں میں چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، نہ ہی نون لیگ کی قیادت سے کوئی ملاقات شیڈول تھی آج، اور نہ ہی وہ ہوگی اور نہ ہی ہونے کا کوئی امکان ہے۔ جی بہت شکریہ محمد یاسین۔ لاہور ہمیشہ ہی سیاسی سرگرمیوں کا محور رہا۔ باغوں کے شہر میں الیکشن لڑنے کی خواہش ہر ممتاز سیاستدان کی رہی۔ ماہرین قانون، کھلاڑی، بیوروکریٹ، اداکار، کمپیئر سب یہاں سے الیکشن لڑ چکے۔ کون سی اہم شخصیات لاہور سے انتخابی عمل میں حصہ لے چکی ہیں؟ زین العابدین کی رپورٹ میں تفصیلات۔ ملک میں جب بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھا تو سیاسی سرگرمیوں کا محور لاہور بن گیا۔ 2024 کے عام انتخابات میں بھی تمام سیاسی پارٹیوں نے لاہور میں ریلیاں نکالی اور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ ماضی میں کئی تحریکیں اور لانگ مارچ لاہور سے کیے گئے۔ 2008 میں انتخابات کے بعد ججز بحالی تحریک کا قافلہ بھی لاہور سے نکلا، جبکہ 2013 کے عام انتخابات پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے 2014 میں بھی لانگ مارچ لاہور کیا گیا۔ باغوں کے شہر سے الیکشن لڑنے کی خواہش ہر ممتاز سیاستدان کی رہی ہے۔ ماہرین قانون، کھلاڑی، بیوروکریٹ، سیاستدان، اداکار، کمپیئر سب الیکشن لڑ چکے۔ 1970 سے اب تک 7 وزرائے اعظم صوبائی دارالحکومت سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ کئی ممتاز شخصیات کی سیاست لاہور سے شروع ہوئی، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ PPP کے سابق چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو، علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ مشہور کمپیئر اور نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز اور اداکار محمد قوی خان بھی اس فہرست میں شامل۔ نواز شریف، شہباز شریف کے علاوہ بے نظیر بھٹو بھی یہاں سے کامیاب ہو چکی۔ کلثوم نواز، مریم نواز اور نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار بھی لاہور سے الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 3 مرتبہ کھڑے ہوئے، 2 مرتبہ ہارے اور 1 بار کامیاب ہوئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ملک معراج خالد، میاں اظہر، اعتزاز احسن اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد بھی شامل ہیں۔ سپورٹس کی دنیا سے عبدالحفیظ کاردار، فضل محمود، سرفراز نواز، اختر رسول، قاسم ضیاء نے بھی انتخابات میں حصہ لیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی لاہور سے منتخب ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر رہنے والے ایاز صادق اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں۔ الیکشن ختم، لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر لگے امیدواروں کے اشتہارات اتارنے کے لیے آپریشن کلین اپ شروع کر دیا گیا ہے۔ 17,000 سے زائد سٹیمرز اور 10,000 سے زائد بینرز اتار دیے گئے۔
पहले मरहले में लाहौर की मरकजी शाहराहों से बैनर्स और स्टीमर्स उतारने का आगाज। PHA ने अब तक लाहौर की मरकजी शाहराहों से 27,000 स्टीमर्स उतार लिए। 10,000 बैनर्स का भी सफाया किया गया है। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी से बैनर्स और स्टीमर्स उतार लिए गए हैं। खयाबान जीना, खयाबान अमीन, PIA रोड, नजरिया पाकिस्तान रोड पर से भी इश्तेहारी मवाद हटा दिया गया। उतारे गए स्टीमर्स और बैनर्स को PHA के स्टोर्स में जमा किया जा रहा है, जिसके बाद इश्तेहार के जरिए इसे नीलाम किया जाएगा। दूसरी जानिब मरकजी शाहराहों को तो क्लियर कर दिया गया, मगर गली महलों में अभी बैनर्स और स्टीमर्स मौजूद हैं। क्लीन अप ऑपरेशन मजीद 3 रोज तक जारी रहेगा।